رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ اول کو تاریخ میں ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی، جبکہ صدیق لقب تھا۔ اصل نام عبداللہ تھا۔ اسلام سے قبل ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ بچپن سے ہی عتیق کے لقب سے بھی مشہور تھے، جبکہ قبول اسلام کے بعد مزید یہ کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی تھی، انت عتیق اللہ من النار، یعنی آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ہیں۔ البتہ بعد میں عتیق کی بجائے ہمیشہ کے لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق مکی تھے، قریشی تھے، مہاجر تھے۔ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تیم سے ان کا تعلق تھا، جو کہ مکہ کے مشہور محلہ مسفلہ میں آباد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ جبکہ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں باہم چچا زاد تھے، لہٰذا والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت مرہ بن کعب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خاص شرف اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کے خاندان میں مسلسل 4 نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف نصیب ہوا۔ چنانچہ ان کے والدین بھی صحابی تھے، یہ خود بھی صحابی تھے۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن، نیز صاحبزادیاں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء، اور پھر نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 2.5 سال بعد، اور پھر وفات مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت اور پھر اسلام دونوں ہی میں نہایت باوقار اور وزن دار رہے۔ تمدنی اور معاشرتی زندگی میں انہیں ہمیشہ ممتاز مقام حاصل رہا۔ ظہور اسلام سے قبل بھی اس معاشرے میں انہیں ہمیشہ انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سب اہل مکہ اپنے اختلافات اور خاندانی جھگڑوں میں انہیں اپنا ثالث مقرر کرتے اور پھر ان کے ہر فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تب آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر افراد خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تصدیق کی اور اس موقع پر کوئی دلیل یا معجزہ نہیں مانگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور اسلام سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں میں بہت قربتیں تھیں اور ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ رہتا تھا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی ملکیت میں قبول اسلام کے وقت نقد 40,000 درہم تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی یہ کل پونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں متعدد ایسے افراد جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور دین اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ہاتھوں بدترین عذاب اور سختیاں جھیلنے پر مجبور تھے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد رقم ادا کر کے ان کے مشرک آقاؤں سے خرید لیا اور پھر اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ترجمہ: اور ایسا شخص اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند تر کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ ان قریب راضی ہو جائے گا۔ مفسرین کرام کے بقول اس آیت کا مفہوم اگرچہ عام ہے، یعنی جو کوئی بھی محض اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ البتہ بطور خاص اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاشرے میں کافی اثر و رسوخ تھا اور حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا، لہٰذا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں جو خیر نصیب ہوئی تھی اسے انہوں نے خود اپنی ذات تک محدود رکھنے کے بجائے اس اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کی، سرگرمی اور جذبے کے ساتھ شروع کر دی۔ چنانچہ ان کی اس دعوتی اور تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں اس معاشرے کے متعدد ایسے بڑے بڑے اور با اثر افراد مشرف با اسلام ہو گئے جو آگے چل کر دین اسلام کے بڑے علم بردار اور اس قافلہ توحید کے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور سربلندی کی خاطر جنہوں نے تاریخی خدمات اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین افراد جنہیں اس دنیا کی زندگی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، ان میں سے 5 حضرات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں ہی دین برحق قبول کیا تھا۔